نسألك يا من هو الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ سب اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ الحمدللہ میں اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہوں۔ میں جامعہ اشاعۃ القرآن للبنات ملحقہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان میں اسلامی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میرا آج کا موضوع وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے امتحانات کے متعلق ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چنا۔ الحمدللہ میں نے اس سال خاصہ سال اول کا امتحان جامعہ اشاعۃ القرآن للبنات کی طرف سے دیا ہے۔ ہمارا امتحانی سینٹر بلال پور جامعہ اعجاز القرآن للبنات بنا تھا، جہاں ہم ایک ویک مقیم رہے تھے اور پھر ہم امتحانات دے کر واپس آ گئے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی امتحانات کی رداد آپ کو سنائی تھی، نعت بھی سنائی تھی اور آپ کو میں نے رداد بھی سنائی تھی امتحانات کی، مگر آج کا موضوع تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ میرے ماموں مولانا محمد اسماعیل پنجاب علماء کونسل کے صدر ہیں۔ علماء کونسل کی جب میٹنگ بیٹھی، علماء کی جب میٹنگ ہوئی تو وفاق المدارس کے امتحانات کے بارے میں ان کے درمیان مشاورت ہوئی کہ ہم امتحان لیے بغیر بچوں کو سند نہیں جاری کر سکتے، کیونکہ وفاق المدارس والوں کو حکومت کی طرف سے یہ نوٹس آیا تھا کہ آپ لوگ امتحان لیے بغیر ہی بچوں کو سند جاری کر دیں۔ وفاق المدارس کے مدیر اعلیٰ علماء کونسل نے فرمایا کہ ہم لوگ سند جاری نہیں کر سکتے، ہم لوگ بچوں کے امتحان لیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا وفاق المدارس کے امتحانات ہوں گے، طلباء و طالبات اپنے اپنے گھر رہ کر امتحانات کی تیاری کریں گے۔ جب اعلان ہوا کہ امتحانات ہوں گے، کیونکہ پہلے تو یہی تھا کہ امتحانات نہیں ہوں گے، لاک ڈاؤن تھا، حکومت نے بھی امتحانات نہیں لیے، بورڈ اسکول کا جو بورڈ ہے اس نے بھی امتحانات نہیں لیے، تو وفاق المدارس بھی امتحانات نہیں لیں گے۔ تو جب اعلان ہوا کہ امتحانات ہوں گے تو میری والدہ پرنسپل جامعہ اشاعۃ القرآن للبنات بہت پریشان ہو گئی کہ اتنے سخت لاک ڈاؤن میں طالبات کو کیسے جمع کروں، طالبات کیسے جمع ہوں گی، ٹرانسپورٹ بالکل بند ہے، گاڑیاں بھی بند تھیں، ٹرانسپورٹ بھی تب بند تھی، لاک ڈاؤن سخت لاک ڈاؤن تھا۔ پھر حضرت والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے اپنی ذمہ داری پر بچوں کو گھروں سے پک کیا، انہیں جامعہ میں اکٹھا کیا، حالانکہ ان کے والدین رضامند نہیں ہو رہے تھے، مگر والدہ صاحبہ نے بچوں کی ذمہ داری خود اپنے سر پر لی، دن رات محنت کر کے طالبات کو امتحانات کی تیاری کروائی، اور پھر الحمدللہ ہماری تیاری بہت اچھی ہو گئی اور ہم امتحانات دینے کے قابل ہو گئے تھے، کیونکہ بچے سارے گھر میں تھے اور سب کی تیاری بھی نہیں تھی، سب بھول چکے تھے، تو پھر سب کو تیاری کروائی گئی، محنت سے تیاری کروائی گئی۔ ہمارے امتحانات 11 جولائی بروز ہفتہ کو سٹارٹ ہوئے اور 16 جولائی بروز جمعرات کو ختم ہو گئے۔ حکومت پاکستان کا کہنا تھا کہ وفاق المدارس والے بھی بغیر امتحانات لیے طلباء و طالبات کو پاس کر دیں، سند جاری کر دیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بغیر امتحانات لیے بچوں کو پاس کر دیا، 9th کلاس کو مارکس دے دیے اور 10th میں پروموٹ کر دیا، 10th کلاس کو بھی مارکس دے دیے اور 11th کلاس میں پروموٹ کر دیا، فرسٹ ایئر میں پروموٹ کر دیا۔ اسی طرح وفاق المدارس والے بھی کریں، مگر چیئرمین وفاق المدارس والوں نے فرمایا کہ ہم جو سند جاری کرتے ہیں، یعنی وفاق کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ شہادت الحفظ القرآن الکریم، شہادت الخاصہ، شہادت العالمیہ، یعنی شہادہ کا مطلب ہے گواہی۔ آپ سند میں پڑھ سکتے ہیں
شہادت الخاصہ، شہادت الحفظ القرآن الکریم لکھا ہوا ہے، میں پک شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ وفاق المدارس والوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے کہ ہم نے بچوں کو پاس کر دیا، سند دے دی اور جھوٹی گواہی دی کہ اس بچے نے امتحان دیا ہے۔ ہم جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے، کیونکہ سند میں لکھا ہوتا ہے کہ اس بچے نے ہمیں امتحان دیا ہے، اس بچے نے اپنے اس سال کو خاصہ سال اول کو یا خاصہ سال ثانی کو یا حفظ القرآن الکریم کے ہمیں بہت اچھے امتحان دیے ہیں اور یہ بچہ پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تقویٰ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے، ہم پیپرز لیں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت منع کیا تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ امتحان نہ لیں، مگر پھر بھی وفاق المدارس نے امتحان لیے، تمام SOPs پر عمل کیا۔ ہر بچہ مارکس لگا کر امتحان ہال میں داخل ہوگا۔ یہ وفاق المدارس والوں نے شرائط ہر مدرسے میں بھیجی، ہر مدرسے میں نوٹس بھیجا کہ یہ شرائط ہوں گی، ہر بچہ ماسک لگا کر امتحان ہال میں داخل ہوگا، ہال میں بھی ماسک پہن کر رکھے گا، سینیٹائزر کا استعمال کرے گا۔ سینیٹائزر کا استعمال بھی لازمی تھا، مدرسے کی طرف سے بھی سینیٹائزر دیے گئے اور ہر بچے کے پاس اپنے پرائیویٹ سینیٹائزر بھی تھے۔ ہر اسٹوڈنٹ کے درمیان امتحان ہال میں ہر اسٹوڈنٹ کے درمیان 6 فیٹ کا فاصلہ تھا۔ بورڈ کے امتحانات میں تو بچے بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، چیٹنگ بھی ایزیلی کر لیتے ہیں اگر واقفیت ہو اگلے پچھلے والوں کے ساتھ، ویسے بھی بڑی دوستیاں بنا لیتے ہیں بچے، تو چیٹنگ کرنے کے لیے اور بھی زیادہ دوستیاں بن جاتی ہیں۔ مگر وفاق کے امتحانی سینٹر میں 6 فیٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، چیٹنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یقیناً آپ کی نظروں سے بھی ٹی وی پر چلتی ہوئی ٹی وی پر جو خبر چلی تھی، آپ کی نظروں سے بھی وہ گزری ہوگی کہ کس طرح وفاق المدارس والے پرسکون ماحول میں امتحانات دے رہے ہیں۔ اسکول کے بورڈ کے امتحانات میں بچے چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو چلائی تھی، نیوز والوں نے باقاعدہ ویڈیو چلائی تھی کہ دیکھیں وفاق المدارس کے بچے کتنے پرسکون ماحول میں امتحانات دے رہے ہیں۔ باقی امتحانی سینٹر میں 6 فیٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، چیٹنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک بچہ دوسرے بچے کا پیپر بھی نہیں دیکھ سکتا، نظر ہی نہیں آتا تو دیکھے گا کیسے؟ میں خود اس سال امتحانات دے کر آئی ہوں۔ جامعہ کا امتحانی ہال روزانہ دھویا جاتا تھا، ڈیٹول سے اسے روزانہ دھویا جاتا تھا، اس کے بعد نگران آتی اور وہ سیٹس پر رول نمبر رکھتی اور پھر بچوں کی انٹری ہوتی تھی، پھر ہم لوگ انٹر ہوتے اور جا کے اپنی سیٹس کے اوپر بیٹھتے۔ SOPs کا بہت اہتمام کیا گیا، باقاعدہ چیکنگ کے لیے وفاق المدارس کی طرف سے ایک ٹیم بھی آئی تھی جو چیک کر رہی تھی کہ بچوں نے ماسک لگایا ہے کہ نہیں، طالبات نے، نگران نے، تو جو چیکنگ کرنے کے لیے معلمہ آئی تھی وفاق المدارس کی طرف سے، پوری ایک ٹیم آئی تھی وفاق المدارس کی طرف سے جو چیک کر رہی تھی کہ ہر بچے نے ماسک لگایا ہے یا نہیں۔ ٹیچرز نے، نگران نے، جو ہماری نگرانی کر رہی تھیں ایگزامینیشن ہال میں، انہوں نے ماسک لگایا ہے یا نہیں اور بچوں کے درمیان 6 فیٹ کا فاصلہ ہے یا نہیں۔ تو بہت پرسکون ماحول میں ہم نے پیپرز دیے۔ اس کے بعد سب سے اچھی بات یہ تھی، کووڈ-19 کی وجہ سے وفاق المدارس والوں نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی تھی کہ جو پیپر ہوتا ہے نا، پیپر کوسچن، اس میں 3 کوسچنز ہوتے ہیں اور ہر کوسچن کے 2 پارٹس ہوتے ہیں اور ایک پارٹ مسٹ کرنا ہوتا ہے۔ مگر کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا وائرس کے جو کرائسس چل رہے تھے، اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سہولت تھی کہ ہم پورے پیپر میں سے کوئی بھی 2 کوسچن کر سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی پارٹ، کوئی بھی کوسچن 1 کا فرسٹ پارٹ سلیکٹ کر لو یا کوسچن 2 کا سیکنڈ پارٹ یا کوسچن 3 کا فرسٹ پارٹ، کوئی بھی 2 پارٹس، ہم 2 سوال ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وفاق والوں کو بھی پتہ تھا کہ بچے گھر میں آرام فرما رہے تھے، چھٹیاں تھیں ساری،
ساری طالبات، سب طلباء و طالبات گھر میں تھے، اور گھر میں تو بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ سب بچے مدرسوں سے فارغ گھر آرام فرما رہے تھے۔ ہم بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا، تو پھر ہمیں تو یہ تھا کہ گورنمنٹ نے پیپر نہیں لیے، جو اسکول کے بورڈ ہے، اسکول کا بورڈ، پھر ہمیں تو یہ تھا کہ گورنمنٹ نے پیپر نہیں لیے تو وفاق المدارس والے بھی پیپر نہیں لیں گے۔ بچوں نے تو یہ نظم بھی بنا لی تھی، اللہم بلغنا رمضان بغیر امتحان۔ پھر اس وجہ سے وفاق المدارس والوں نے ہمیں یہ سہولت عطا کی کہ ہم لوگ پورے پیپر میں سے صرف 2 کوسچنز کر سکتے ہیں، کوئی سے بھی 2 کوسچنز اپنی مرضی کے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا۔ آج 20 ذی الحجہ ہے اور آج ہمارا امتحانات کا رزلٹ آ چکا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جامعہ اشاعۃ القرآن للبنات نے 100% رزلٹ حاصل کیا ہے۔ تمام بچیاں بہت اچھے نمبرات سے پاس ہو گئی ہیں، تمام طالبات کا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، تمام طالبات بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے علماء وفات بھی پا گئے تھے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کریں، اور آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اسلامک اسٹڈیز کو پروموٹ کریں، اسلامک اسٹڈیز اور مدارس کی تعلیمات کو پروموٹ کریں۔ دنیا کی اسٹڈی، جاب، ارننگز، پراپرٹی، دولت سب دنیا میں ہی رہ جائے گا، وہ سب ہم دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اسلامی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اسلامی تعلیم آخرت میں کام آئے گی، اسلامی تعلیم دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور اسلامی تعلیم آخرت میں تو کام آئے گی، اور اس پر سب سے بڑی بات، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا جو ہے وہ آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔